بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو طائف امن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ چمراف کانگریس کا یہ وفد مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور جدہ میں چمراف کانگریس کے سعودی عربیہ کے ذمہ داروں سے تفصیلی انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اس وفد میں پاکستان کی ایک عظیم مذہبی اور سماجی شخصیت، عظیم مبلغ، عظیم مذہبی اسکالر، مرکزی ناظم اعلیٰ اتحاد اہل سنہ والجماعت پاکستان، سرپرست اعلیٰ مرکز اہل سنہ والجماعت سرگودا، وہ اس وفد میں شامل تھے۔ ہم نے اہل طائف کی جانب سے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ کچھ وقت اہل طائف کو دیا جائے۔ میں آپ تمام احباب کی جانب سے ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ اس وقت میں مولانا کے ساتھ، مولانا کے ساتھ دوسرے احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہے، محمد عاقب چودھری صاحب، محمد یوسف ولائد صاحب، جو اس 16 رکنی وفد میں شامل ہیں۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں مختصراً صرف اتنا عرض کروں کہ ہر دور میں انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کے مطابق انتظام فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آئے، لوگوں کو راہ حق پر آنے کی دعوت دیتے رہے، انہیں صراط مستقیم سمجھاتے رہے، اللہ کی حاکمیت کا یقین ان کے دلوں میں بٹھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور اس وقت کے علماء کو، اس امت کے علماء کو ورثۃ الانبیاء کی سمت عطا کر دی گئی، اور وہ تمام ذمہ داریاں جو انبیاء کرام کے فرائض میں داخل تھی اب علماء کے کندھوں پر ڈال دی گئی۔ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثۃ الانبیاء ارشاد فرما کر علماء کو دنیا میں ممتاز مقام عطا فرمایا، اور دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ان کے ذمہ عائد فرما دی۔ پھر جس پہ فرق میں دیکھا کہ علماء کرام نے انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے علماء کلمت الحق اور دین کی اشاعت کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، جسم کے ٹکڑے ہوئے لیکن اپنا مشن نہیں چھوڑا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے لیکن اپنا نظریہ نہیں بدلا، ان کی پیٹھ پر کوڑے بھی برسائے گئے لیکن وہ اپنے نصب العین سے نہیں ہٹے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا لیکن وہ ظالم کے سامنے جھکے نہیں۔ گرامی قدر، یوں تو یہود و نصارہ نے اسلام اور مسلمانوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اسلام کی کڑی اور قوم مسلم کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے اپنی طاقت و قوت صرف کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج یہود و عیسائی مسلمانوں کو رشتہ ماضی سے توڑنے کے لیے شب روز کوشاں ہیں۔ بے حیائی، قریانیت، فحاشی مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کر کے ان سے حیا اور شرم کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ان حالات میں قرآن کی حفاظت، حدیث مصطفیٰ کی پاسبانی، شرعیت مطہرہ کا تحفظ، کفر و باطل چاہے کسی شکل میں بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے، مسلمانوں کو صحیح عقیدہ سے روشناس کرانے کے لیے حق و صداقت کے میدان میں علماء حق کا شاہ سوار، جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے طریقے کو زندہ کیا، ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی کی یادوں کو تازہ کیا، جس نے اہل حق کی ترجمانی کا حق ادا کیا، جس نے علمی میدان میں قدم رکھا تو اس وقت سے اسلام کے مخالفین چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، ان کے اعتراضات کے نہ صرف دندان شکن جواب دیے بلکہ ہمارے
پہلے جو صرف اپنا دفاع کرتے تھے اب غیروں کو دفاع کرنے پر مجبور کر دیا۔ گرامی قدر، نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں نے حضرت مولانا کے بیانات سن کر ہدایت پائی اور کتنے ہی لوگ غلط عقائد و نظریات سے طائب ہوئے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے نے مولانا کے بیان سن کر ان کے اندر بھی یہ احساس اجاگر ہوا کہ حقیقی علم کیا ہے اور جسے ہم نے علم کا نام دے رکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ گرامی قدر، مولانا کے بیان کے دوران آپ یہ محسوس کریں گے کہ گویا دریائے علم و معرفت کا بند ٹوٹ گیا ہے اور علوم غیبیہ کا طوفان امڑ آیا ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ان کے دل و دماغ کا کنیکشن عالم بالا میں کہیں جڑ گیا ہے اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے، لفظ لفظ تبکتا ہے۔ اور اس سے بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دوں گا ممتاز مذہبی اسکالر عظیم مبلغ حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت و برکاتہ العالیہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور میرے مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں مجھ سے قبل اسٹیج سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ LCCI یعنی لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا 16 رکنی وفد 3 دن کے لیے یمن کے دورے پر تھا اور اس کے بعد 1 ہفتہ کے لیے سعودیہ کے دورے پر تھا۔ ہمارے 16 رکنی وفد کی قیادت لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق پریزیڈنٹ جناب ملک طاہر صاحب فرما رہے تھے۔ ہمارے اس وفد کے بنیادی 2 مقصد تھے۔ یمن میں تو اتنی زیادہ تگ و دو کرنے کی حاجت نہ تھی، لیکن سعودیہ کے حوالے سے پھر اس پر ہمارے پاکستان کا سفارت خانہ بھی متعجب تھا، جن مقاصد کے لیے پاکستان کی تجارتی کمیونٹی نے کیسے سفر کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں چیمبر آف کامرس سے تفصیل ہماری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد 10 تاریخ کو چیمبر آف کامرس جدہ میں اور 12 تاریخ کو چیمبر آف کامرس مدینہ منورہ میں۔ اس میں عرب تجار بھی تھے اور یہاں کے چیمبرس کو دیدار بھی تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے مسلمان تاجر بھی تھے۔ 2 مقصد بنیادی طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان سے آنے والا ہر فرد جو کچھ دن کے لیے سعودیہ عرب کا سفر کرتا ہے تو اس کے سامنے 2 مقصد ہیں، نمبر 1 حج، نمبر 2 عمرہ۔ جبکہ سعودیہ حج اور عمرہ کی غرض سے سفر کرنا مقدس اور مبارک ہے، لیکن تجارت کی نیت سے سفر کرنا بھی تو عبادت ہے۔ تو یہ باور کرایا جائے کہ سرزمین میں اگر پاکستان کے تجار محنت کریں تو اپنا مقام بنا سکتے ہیں، اور تجارتی حوالے سے بھی اپنی پاکستان کی قوم کا مائنڈ ہلکا سا بدلنا چاہیے۔ اور دوسرا مقصد جو آپ حضرات نے مجھ سے زیادہ محسوس کیا ہوگا
کیونکہ میرا سعودیہ کا پہلا سفر نہیں ہے، بحمداللہ ہم نے کئی اسوار 1994 سے شروع کی، اور اسوار سعودیہ اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایک ممالک میں حق جل مجدور نے اپنے دین کی نسبت سے کئی بار جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن مملکت سعودیہ میں پاکستانی قوم کے حوالے سے عرب کا جو ایک مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیبر قسم کا طبقہ ہے، یہ مزدور قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہمارے حوالے سے ایک عموماً ان کا ذہن یہ بنا ہے کہ مزدور تلاش کرنے تو وہاں سے لے آؤ۔ تو ہم چاہتے تھے کہ کم از کم پاکستان میں کون سی ایسی چیز ہے جو معیاری نہیں بنتی اور اس کی کھپت سعودیہ میں نہیں ہے۔ بحمداللہ تعالیٰ جتنی اشیاء کی سعودیہ میں ڈیمانڈ اور ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں پاکستان میں وافر مقدار میں بڑی اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ بنتی ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ انڈیا اور ہندوستان کے ہندوانہ دماغ میں اس قدر محنت کی ہے جس کو آپ خود یہاں محسوس کرتے ہیں۔ چاول پاکستان میں تیار ہوتا ہے، وہاں سے گلف میں آتا ہے، وہاں اس کی وہاں کبھی انڈیا جائے گا، انڈیا سے سعودیہ، یا وہاں اس کی مہریں بدل دے اور عنوان انڈیا کا دے دیں۔ چاول پاکستان کا ہوگا، مہر انڈیا کی ہوگی، استعمال اس کو پاکستان کے چاول کو انڈیا کا چاول سمجھ کر سعودیہ میں کیا جا رہا ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ کپڑے کی مارکیٹ میں کسی مارکیٹ میں بھی جائیں، خصوصاً عرب کے یہاں ڈیمانڈ ہے کہ جی فلاں چیز ہندوستان کی، فلاں چیز ہندوستان کی، فلاں چیز ہندوستان کی، جبکہ پاکستان میں بحمداللہ تعالیٰ بڑی وافر مقدار میں بہترین کوالٹی پہ مبنی ایسی چیزیں بنتی ہیں کہ جس کی سعودیہ میں ڈیمانڈ ہے۔ ہمارا چونکہ چیمبر کے حوالے سے یہ دوسرا وفد سعودیہ میں آیا، ایک 3 فروری میں تھا، وہ بھی وفد یہاں پہ آیا، اور ایک وفد اب آیا ہے۔ اب اس کے نتائج خاطر خواہ نکلنے میں تھوڑا عرصہ تو لگے گا، تھوڑی دیر لگے گی، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا اور یہ تجارتی وفود کا آنا جانا رہا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس حوالے سے بھی سعودیہ میں تبدیلیاں ضرور رونما ہوں۔ ہمیں جس طرح بحیثیت مسلمان اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور بحیثیت پاکستانی قوم اپنے ملک کے بارے میں سوچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، جہاں پر ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب موجود ہیں، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ شریعت یہ ہرگز نہیں کہتی کہ آپ اپنے ملک کی فکر چھوڑ دیں، اپنی قوم کی فکر چھوڑ دیں، اپنے علاقے کی فکر چھوڑ دیں۔ اور اگر بہت سارے احباب جو وہاں سے یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنے کاروبار کو سیٹل کرنے کے بعد اپنے پسماندہ قسم کے طبقے کو محنت کر کے یہاں آئیں، تو تھوڑی سی محنت کے بعد اپنے بہت سارے نادار افراد کو مقام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ خیر، میں گزارش کر رہا تھا اس موضوع پر کہ میں نے تفصیلی گفتگو آپ سے نہ کرنی ہے، نہ کوئی اس موضوع پر گفتگو کرنا میرے یہاں کی آمد اور مقاصد میں شامل ہے۔ یہ تو حضرات کی دعوت پر اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج چونکہ جدہ میں یہ رات 10 بجے اس وفد کا آخری کھانے کی دعوت تھی ممتاز کارلو اور پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے۔ میں نے حضرات سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ جمعرات آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے، مگر ان کا اصرار تھا کہ جمعرات گزر ہے تو آپ بدھ کو ہیں، تو اپنے وفد سے ہم نے معذرت کی بھی، اس کو آپ نمٹا لیں، اور ہمارے دوست احباب طائف میں رہتے ہیں تو ہم یہاں چلے جائیں گے۔ تو پھر وفد کی طرف سے ہمارے بھائی عاقب چودھری اور ہمارے دوست یوسف وڈائے صاحب، 3 ہم یہاں سفر کے لیے آئے۔ ان حضرات کی خواہش پر میں کچھ تھوڑی سی گفتگو اس عنوان پہ کرتا ہوں جو عنوان مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے دونوں چیزیں مانگنے کا حکم دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما، اللہ ہمیں دین بھی بہتر عطا فرما۔ اللہ سے دنیا بھی مانگے، اللہ رب العزت سے آخرت بھی مانگے۔ دنیا کی فکر میں آخرت کو چھوڑنا یہ بھی حماقت ہے، اور محض آخرت کے نام پہ لے کے دنیا اور اپنے احباب سے غافل ہونا یہ بھی حماقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات بھی سکھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات بھی سکھائے ہیں۔ لین دین اور معاشرے میں رہنے کا طرز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے ایک ملحد اور مستشرق نے اعتراض کیا۔ اعتراض اس کا بڑا عجیب انداز کا تھا، کہنے لگا کہ مسلمانوں تم یہ بات کہتے ہو
کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی بہت بڑی بلکہ انسانوں میں سب سے بڑی شخصیت ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بالکل، ہمارا یہ دعویٰ بجا ہے اور ہم اس دعوے پر دلائل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو اتنا بڑا شخص ہے تو باتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی کرتا ہے، بہت بڑا آدمی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے کھانا ان انگلیوں سے ہے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے ہیں، بازار جائیں تو یوں جانا ہے۔ کبھی بڑے آدمی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں، بڑے لوگ تو بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہمارے مذہبی عالم نے بہترین جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر کے بہت بڑا ہونے کی دلیل یہ ہے جہاں وہ بہت بڑی باتیں فرماتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑا ہونے کی دلیل ہے کہ جہاں وہ بہت بڑی بڑی باتیں فرماتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی بھی نظر انداز نہیں فرماتے، وہ بڑی بھی بتاتے ہیں اور چھوٹی بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے بڑا ہونے کی دلیل ہے، یہ چھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ چونکہ بیوہ تھی، ان کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اب ان کے ساتھ نکاح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ان کا بچہ تھا، دسترخوان بچھا، کھانا اس پہ چن دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو فرمایا، جب وہ کھانا لگا اور کھانے میں ہاتھ اپنی جگہ کی بجائے دوسری جانب بڑھانے لگے تو نبی کریم نے فرمایا یا بنیا سم اللہ، یا بنیا نہیں، یا بنی نہیں، یا بنیا۔ یہ بنی اور بنیا میں کیا فرق ہے؟ اب تو ہمیں سے بہت سارے احباب عرب دنیا میں رہتے ہیں لیکن عرب گرامر سے واقف نہیں ہے کہ ان دو لفظوں کا فرق کریں۔ فرمایا یا بنیا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کہتے ہیں بیٹا، اور کبھی محبت میں کہتے ہیں بچو۔ تو جو بچوں اور بیٹے کے الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہے، ابن اور بنیا میں فرق ہے۔ کبھی آدمی بیٹا کہہ کر وہ پیار نہیں دے سکتا جو بیٹے کو بچوں کہہ کے پیار دیتا ہے۔ آپ حضرات صاحب اولاد ہیں اور آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، کبھی آدمی جب چھوٹے سے لاڈ کرتا ہے تو بچوں کہنے میں وہ لطف ہوتا ہے جو بیٹا کہنے میں نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بچوں، سم اللہ، ایک تو بسم اللہ پڑھ لے، کل مما یلیک، اپنے قریب سے کھا، کل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھا۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کو بھی تربیت کے الفاظ دے رہے ہیں، کیوں؟ چھوٹے کی تربیت کریں گے، اسی چھوٹے نے کل کو بڑا ہونا ہے۔ آج چھوٹے کی تربیت نہیں کریں گے تو بڑا ہو کے اس کی تربیت پھر کون کرے گا؟ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑی بڑی باتیں ارشاد فرماتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی باتیں کو نظر انداز نہیں فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے عنوان پر گفتگو کرنے کا مجھے یا ان حضرات نے حکم دیا کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سنت کے عنوان پر گفتگو کرنے سے قبل دو لفظ اور ہیں جن کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان دو لفظوں کا معنی نہ سمجھے تو سنت کا معنی سمجھ نہیں آتا، اور پھر بہت سارے احباب آپ کو سنت کے نام پر دھوکہ دیں گے۔ اگر آپ کو پہلے دو لفظوں کا معنی نہیں آئے گا تو سنت کے لفظ سے دھوکہ دیا جائے گا۔ نمبر ایک لفظ قرآن، نمبر دو لفظ حدیث۔ پہلے یہ سمجھیں قرآن کا معنی کیا ہے، پھر یہ سمجھیں حدیث کا معنی کیا ہے، اور پھر سمجھیں سنت کا معنی کیا ہے۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض حضرات کے ذہن میں آئے کہ قرآن کو کون نہیں جانتا، حدیث کا معنی کون نہیں جانتا، یہ تو ہر ادنا درجے کا کلمہ وہ مسلمان بھی سمجھتا ہے قرآن اور حدیث کا معنی یہ ہے، تو اس کے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، میں محسوس کرتا ہوں معاشرے میں رہتے ہوئے کہ اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں بلکہ شدید ترین ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر اور رسول ہیں۔ رسول کہہ لیں، قاصد کہہ لیں، پیغمبر کہہ لیں، ایلچی کہہ لیں، مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ کہہ لیں، الفاظ کہیں ہمارا سب کہے کی، پڑھانے والے استاذ کہہ لیں، معلم کہہ لیں، مدرس کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، الفاظ مختلف ہیں، ہمارا تو سب کہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا ہمیں، اور ان لفظوں میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جملہ خبریہ ہے،
لیکن آیا حکم بیان کرنے کے لیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جملہ خبریہ حکم کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ حضرات تشریف لائے, آپ کو دعوت دی ہے. اب بیان یہ تو کوئی نہیں کہے گا آپ بیان سنیں, لیکن اگر اسٹیج سے یوں کہیں بھی آپ حضرات کو آج بلایا گیا ہے بیان سنانے کے لیے, تو اس کا معنی یہی ہے نا کہ بیان سنیں. اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ ہم نے آپ کو بلایا بیان کرنے کے لیے, تو اس کا معنی یہی ہے کہ میں بیان کروں. تو بس اوقات حکم کو جملہ خبریہ کے انداز میں بیان کرنے میں وہ فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے کہ حکم کو حکم کے لفظ میں بیان کریں تو اس کے اندر فصاحت اور بلاغت نہیں ہوتی. اور جو ادب قرآن دیتا ہے, اس ادب سے تو دنیا عرب بھی عاجز آئی ہے. جو ادب قرآن دیتا ہے, قرآن کریم جس فصاحت سے گفتگو کرتا ہے, اس کی مثال دنیا کی کسی زبان حتیٰ کہ عربیت اور عربیت کے قدیم شعراء میں بھی نہیں ملتی. خیر یہ میرا عنوان نہیں کہ میں اس پہ جملے عرض کرتا. میں بس اوقات بعض باتیں کہتا ہوں سوالات کے جوابات دینے کے لیے. ممکن ہے میں ایک بات کہہ دوں, مثلا میں نے کہا اللہ نے حکم دیا اور آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو کل کو بندہ آپ سے کہہ رہی یہاں تو حکم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ نے خبر دی ہے, اور آپ کے مولانا صاحب فرما رہے حکم دیا ہے, جبکہ اس حکم اور خبر میں فرق ہی نہیں آتا. تو میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ کوئی اشکال میرے جانے کے بعد نہ کرے. ہاں جب تک میں آپ کی مجلس میں موجود ہوں, اگر آپ کوئی علمی سوال کریں گے تو مجھے اس سے راحت ہوگی اور مجھے خوشی ہوگی کہ آج علم کا اجتماع ہے اور آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا ہے, مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بس اوقات حکم کو خبر کے انداز میں پیش کرنے میں وہ بلاغت, وہ ادب اور وہ فصاحت ہوتا ہے کہ جو حکم کو حکم کے انداز میں بیان کرنے میں نہیں ہوتا. آپ کسی بڑے کے دربار پہ جائیں اور وہ پوچھے جی آپ کیوں آئے ہیں, آپ کہہ دو جی سردی کا موسم شروع تھا تو ہم نے کہا چلیں آپ کے تو چادریں تقسیم ہوتی ہیں تو ہم بھی آپ کیا جائیں. اب اس کا معنی آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے چادر دیں, لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مجھے چادر دیں. بس اوقات بڑے کو یہ کہنے میں بے ادبی ہوتی ہے, آپ نے چادر مانگ لی ہے لیکن اسے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے دے. خیر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا معنی اللہ کے احکام پہ عمل کرنا, اس کا نام عبادت ہے. احکام پہ عمل کب کریں گے؟ جب اللہ کی بات کو سنیں. جبکہ ہم دنیا میں اس قانون سے اللہ کی بات کو نہیں سن سکتے, نہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے حکام پہ عمل کریں تو کیسے کریں؟ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے, پھر حکم پہ عمل کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی ذات کو واسطہ بنا کر بھیجا ہے کہ جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے اور اللہ کی بات کو سنا ہے. اور پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, اگر تم نے اس کی بات کو مانا تو تم نے میری بات کو مانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اور ہمارے درمیان واسطہ ہے. اللہ کی ذات اور ہمارے درمیان واسطہ ہے, یعنی اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. پیغام دنیا میں دو قسم کے, میں مثال سے دونوں قسموں کا پیغام سمجھاتا ہوں. پیغام کی ایک صورت, آپ حضرات نے نکاح کی تقریب رکھی ہے, اس میں آپ نے شادی کارڈ چھپا دیے دوست احباب کو جمع کرنے کے لیے. اب کارڈ چھپ کر گیا ہے تو اس پہ لکھا ہے جی فلاں کے بیٹی کا, فلاں کے بیٹے کا نکاح یا فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہے, متمنی شرکت فلاں ہے اور فلاں وقت نکاح ہوگا, فلاں وقت کھانا ہوگا, آپ تشریف لائیں, آپ کا آنا مانیے, ویسے سب افتخار ہوگا, یہ لکھا ہوگا. اور کبھی آپ شادی کی دعوت دیں گے دوست احباب کو, کارڈ چھپوا کر نہیں دیں گے. آپ زبانی پیغام بھیجیں کسی بندے کو کہ آپ جا کر فلاں کو بھی دعوت دو, فلاں کو بھی دو, فلاں کو بھی دو. آپ پاکستان کے مختلف علاقوں سے, ہر علاقے کا اپنا رواج ہے. میرا گھر سرگودا ہے, ہمارے یہاں رواج کیا ہے؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں جی کہ چاچالہ بخش آیا. چاچالہ بخش کیوں آیا؟ کوئی چاچالہ بخش گنڈ لے کے آیا, چودھری بشیر دے پتر دا بیاہ گئے تھے, تسی تو آگے ضرور ہوئے. یہ گنڈ لے کے کون آیا ہے؟ چاچا اللہ بخش نائی. تو ہمارے یہاں نائی جاتا ہے اور جو پیغام لے کر گیا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ گنڈ لے گیا. اب ہر علاقے میں, اب گنڈ کا معنی عربی میں عقد ہے, تو عقد نکاح کا پیغام لانا اس کو گنڈ کہتے ہیں. تو جو پنجابی کا لفظ ہے عقد نکاح کا ترجمہ ہے, یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو غلط قسم کا استعمال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کبھی آدمی گنڈ لے کر جاتا ہے. اب آپ نے جو پیغام دیا تو لفظ نقل نہیں کرتا, لفظ نائی کے اپنے ہوتے ہیں اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں دن شادی میں شرکت کرنی ہے. میں دوسری مثال دیتا ہوں.
کبھی آپ حضرات پروگرام رکھیں گے تو اس میں کارڈ چھپا دیں گے، اشتہار چھپا دیں گے، پمفلٹ چھاپ دیں گے، اس میں لکھا ہوگا فلاں جگہ بیان ہوگا، فلاں صاحب آئیں گے، فلاں عنوان پہ بیان ہوگا۔ اور کبھی یوں نہیں ہوتا بلکہ زبانی پیغام دیتے ہیں، مساجد کا امام کو جمع کر لیں گے، اگر کہیں کوئی کمیونٹی ہے تو اس کے صدر جنرل سیکرٹری انتظامیہ جمع کر لیں گے، پھر ہر بندہ آگے اطلاع دیتا ہے۔ اب ہر بندہ جو آگے اطلاع دے گا تو لفظ آپ اپنے استعمال کرے گا، مقصد یہی ہوگا فلاں مسجد، فلاں ہوٹل، فلاں گھر میں پروگرام ہو رہا ہے اور فلاں وقت بیان ہو رہا ہے۔ اب دونوں پیغاموں فرق سمجھیں۔ اگر آپ نے شادی پر دوست احباب کو شادی کارڈ چھپوا کے بلایا ہے، اس میں مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے۔ اگر آپ نے کسی جلسے اجتماع میں اشتہار چھپوا کر مجمع جمع کیا ہے، مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے۔ اور اگر زبانی پیغام کے ذریعے نکاح کر بلایا ہے، اس میں مراد آپ کی ہیں اور الفاظ پیغام لے جانے والے کے ہیں۔ اگر جلسے پر دوست احباب کو مدعو کیا بغیر اشتہار اور بغیر دعوت نامہ کے، اس میں مراد آپ کی ہے اور الفاظ پیغام پہنچانے والے کے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے نام لائے ہیں، اس میں پیغام دو قسم کے ہیں۔ ایک پیغام وہ ہے کہ جس میں مراد بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے، اور ایک قسم وہ ہے کہ جس میں مراد اللہ کی ہے، الفاظ نبی کے ہیں۔ وہ پیغام کہ جس میں مراد اللہ کی ہو، الفاظ بھی اللہ کے ہوں، اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور وہ پیغام جس میں مراد اللہ کی ہو، الفاظ نبی کے ہوں، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ تو قرآن میں پیغام بھی الفاظ بھی اللہ کے، مراد بھی اللہ کی، حدیث میں مراد اللہ کی اور الفاظ نبی کے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی میں قرآن تو مانوں گا، حدیث نہیں مانوں گا، کیوں بھائی یہ نبی پاک کے الفاظ ہیں؟ ہم کہتے ہیں قرآن کو ماننا بھی ایمان ہے اور حدیث کو ماننا بھی ایمان ہے، دونوں ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی قرآن کو چھوڑ دے تب بھی مومن نہیں ہے، حدیث کا انکار کر دے تب بھی مومن نہیں ہے۔ قرآن بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے نام ہے۔ فرق صرف یہ ہے قرآن میں مراد اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کی ہیں، اور حدیث مبارک میں مراد اللہ کی ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر پیغام دنیا میں دو قسم کے، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ بعض پیغامات وہ ہوتے ہیں آدمی ایک پیغام دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسرا پیغام آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کارڈ چھپا، آپ تک پہنچ گیا، شادی کا دن طے ہو گیا، لیکن اتفاقاً ہوا یہ کہ مثال کے طور پہ طائر میں شادی ہے، جس لڑکے سے نکاح ہونا ہے اس نے پاکستان سے آنا ہے، وہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، ویزا نہیں مل سکا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو پہلے آپ نے کارڈ چھپایا جی 20 جنوری کو نکاح ہوگا۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دوبارہ کارڈ چھپا کر پھر آپ نے بلوایا کہ نہیں بھائی یہ 20 کو نہیں 25 فروری کو ہوگا، اس لیے کہ ان کی فلائٹ مس ہو گئی ہے، لڑکا بیمار ہو گیا تھا، ویزے پرابلم بن گئی ہے۔ اب جو پہلے پیغام دیا تھا وہ بھی آپ کا ہے اور جو دوسرا پیغام دیا تھا وہ بھی آپ کا ہے۔ اب بتائیں پیغام پہلا بھی ٹھیک ہے اور پیغام دوسرا بھی ٹھیک ہے، لیکن جس شادی پر آپ کو مدعو کیا گیا ہے آپ اس میں 20 فروری کو شرکت کے لیے تشریف لائیں گے، 25 کو کوئی بندہ کہ 20 والا کارڈ بھی تو ان کا ہے، آپ کہتے ہیں کارڈ ان کا ہے لیکن اس کا وقت بدل گیا ہے، اب ان نے 20 کی بجائے ہمیں 25 سے وقت دے دی۔ میں اب یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بالکل اسی طرح قرآن کریم بھی پورا اللہ کا پیغام الحمد سے لے کر والناس تک، لیکن قرآن کریم کے بھی پیغام دو قسم کے، بعض پیغام ایسے ہیں اللہ نے دیے ہیں، اس کا وقت گزر گیا ہے، پھر دوسرا پیغام آ گیا، ہم نے پہلے پیغام کی بھی تلاوت کرنی ہے، دوسرے کی بھی کرنی ہے، پہلے کو بھی ماننا ہے دوسرے کو بھی ماننا ہے، لیکن عمل دونوں پر نہیں کرنا، عمل آپ نے اور میں نے دوسرے پیغام پر کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم سے سمجھیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ خامد فوت ہو گیا، عورت کی عدت 1 سال ہے، یہ قرآن کریم میں ہے، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 کے آخری قول۔ ہم اس کو مانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت آئی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ جس خامد فوت ہو گیا اور اس کی عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔
خامد فوت ہو عورت کی عدت 1 سال، یہ بھی قرآن میں ہے. خامد فوت ہو عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن، اور یہ بھی قرآن میں ہے. اب بتائیں اگر کوئی بندہ قرآن کے نام پر آپ کو یہ بات کہے کہ یہ خامد فوت ہو یہ عورت کی عدت 1 سال ہے چونکہ قرآن کریم میں ہے، آپ اس مسئلے کو مان لیں گے؟ اس مسئلے کو قبول کر لیں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے ایک آیت دوسری بھی موجود ہے. جب دوسری آیت آپ کے علم میں آ گئی تو آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اس کو مانیں گے، قرآن کریم کا حصہ سمجھ کر مانیں گے. لیکن آپ کہیں گے نہیں مولانا صاحب ہم عمل اس پر نہیں، عمل دوسری آیت پر کریں گے. کیوں؟ جس اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اسی اللہ نے دوسرا پیغام دیا ہے. پہلے پیغام کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب دوسرا پیغام شروع ہو گیا. کہیں قرآن کریم میں بڑی اس کی واضح مثال موجود ہے. بالکل اسی طرح حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ایک نہیں کئی ایک مثالیں موجود ہیں. مگر میں ایک آدھ مثال سمجھانے کے لیے تھوڑی تھوڑی مثالیں دے دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. حکم یہ آپ نماز پڑھیں اور منہ بیت المقدس کی طرف فرمائیں. 16 ماہ یا 17 ماہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے. حکم آ گیا نہیں اب آپ بیت المقدس کی بجائے کعبہ بیت اللہ کو بنائیں اور اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں. حکم بدل گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور منہ مبارک آپ نے کعبہ بیت اللہ کی طرف فرما دیا. اب پہلے پیغام یہ تھا کہ کعبہ بیت المقدس کو بناؤ، اب پیغام آ گیا کہ کعبہ بیت اللہ کو بناؤ. پہلے پیغام وہ تھا، اب پیغام یہ ہے. پہلا بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب ہمارے ذمہ دوسرا پیغام پر عمل کرنا ہے، پہلے پیغام پر عمل نہیں کرنا. احادیث وہ بھی پڑھیں گے، احادیث یہ بھی پڑھیں گے. لیکن اب اگر کوئی شخص بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور یہ کہ ہمارے نبی نے پڑھی تھی، کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیونکہ ہم میں سے ہر بندے کے علم میں ہے کہ پہلے جس اللہ نے حکم دیا کہ منہ بیت المقدس کی طرف کرو، دوبارہ اسی اللہ پاک نے حکم دیا کہ منہ بیت اللہ کی طرف کرو. چونکہ ان دونوں مسئلوں میں آپ کے علم میں دونوں آیتیں ہیں، آپ کے علم میں دونوں حدیثیں ہیں، اس لیے الجھن کا شکار ہوئے بغیر ہم اس کو بھی پڑھیں گے اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن عمل دوسرے پیغام پر کریں گے. تو قرآن کریم الحمد سے لے کر بناس تک پورا پیغام ہے. ان میں آیات 2 قسم کی ہیں. بعض آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کو مانا جاتا ہے، لیکن بعض آیات وہ ہیں جن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، مانا بھی جاتا ہے، عمل بھی کیا جاتا ہے. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی بندے کو آپ ویسے یہ تفصیل بتائے بغیر کہہ دینا کہ پورے قرآن کریم کو پڑھنا ہے لیکن سارے قرآن پر عمل نہیں کرنا، تو لوگ کہہ دیں گے تو کافر ہے. قرآن پر نہیں عمل کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ لیکن جب آپ بات سمجھانے کے بعد کہیں گے بھائی پورے قرآن کو پڑھا جاتا ہے لیکن عمل ان آیات پہ کریں گے جو آیات بعد میں نازل ہو گئی ہیں، تو پھر کوئی بندہ آپ کو کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگائے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی بندے کو بات سمجھائے بغیر بات ادھوری کہہ دیں گے تو آپ کے بارے میں اس کا ذہن بدل جائے گا. لیکن پوری بات سمجھانے کے بعد اپنے موقف کو بیان کریں گے تو پھر کوئی بھی بندہ آپ کو موقف کو ماننے پر مجبور ہو. ایک بات میں اور مثال دینے کے لیے بات سمجھاتا ہوں. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ. اچھا اب یہ بتائیں کہ جو آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ ٹھیک تھا. نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، تو ہم پڑھ لیں پھر وہ جب کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس دور میں وہ ٹھیک تھا، اگلے دور میں دوسرا ٹھیک تھا، لیکن آج کے دور میں لا الہ الا اللہ. اب پہلے پیغام تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، پھر پیغام تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، پھر پیغام ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، پھر پیغام ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پھر پیغام ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور اب پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہم سارے کلمے مانتے ہیں
لیکن سارے کلمے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں گے آخری کلمہ۔ آدم سے لے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تھے ان تمام انبیاء کی شریعت بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ تورات بھی اللہ کا پیغام ہے، انجیل بھی اللہ کا پیغام ہے، زبور بھی اللہ کا پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی اللہ کے پیغام ہے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم بھی اللہ کا پیغام ہے۔ اب بتائیں اگر آپ کو بندہ تورات دے دے اور اصلی شکل میں ہو، بدلی ہوئی بھی نہ ہو، تو کیا کوئی بندہ اس تورات کو تلاوت کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کتاب کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عمر کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ تورات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غصے میں آئے، اور غصے میں آ کے نبی پاک نے فرمایا یا عمر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اے عمر اس تورات جس پر یہ تورات نازل ہوئی اگر آج وہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، اور تو نے تورات کیسے شروع کر دی؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، مطلب یہ تھا نبی کی کتاب آئی ہے تو پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ حضور نے فرمایا نہ، اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ ہر کتاب کو پڑھنے میں حرج ہے۔ ہمارے بہت سے احباب کہتے ہیں اور یہ اس کے مطالعے میں کیا حرج ہے، اسٹڈی میں کیا حرج ہے، پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے لیے ہر کتاب پڑھنا ٹھیک نہیں ہوتی۔ جس موضوع پر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اپنے دلائل پہلے اس پر پڑھ لیں، اپنا موقف اچھی طرح پڑھ لیں، اور پھر اس موضوع پر کسی کی بھی کتاب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دماغ صحیح سمت پہ کام کرے گا۔ اپنے دلائل پڑھے بغیر کسی اور کے دلائل پڑھیں گے تو پھر کتنے لوگ تھے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو ملنے کے لیے گئے۔ حکیم نور الدین ہمارے سرودہ بھیرے کا تھا، بہت بڑا حکیم تھا، مرزا قادیانی کو ملنے کے لیے گیا تو سب سے پہلا خلیفہ مرزا قادیانی کو حکیم نور الدین بنا۔ پوچھا کیوں گیا؟ کہتا میں بات کرنے میں کیا حرج ہے، اپنے موضوع پر دلائل نہیں تھے، اس سے بات کی تو اس کا ہو کر رہ گیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے اپنے دلائل پڑھیں پھر دوسرے کی بات سنیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے 2 مثالیں آپ کو دی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ قرآن کریم پورا اللہ کا پیغام ہے، تمام احادیث اللہ کا پیغام ہے۔ ہم پورے قرآن کو مانتے ہیں، تمام احادیث کو مانتے ہیں، لیکن عمل کس پہ کریں؟ عمل کس پہ کریں؟ اب کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے جی پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے تو ٹھیک کیا ہے؟ بتائیں بھائی ٹھیک ہے؟ جو آیات منسوخ ہو چکی ہیں ان پر عمل کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ جو احادیث منسوخ ہے ان پہ عمل کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو بندہ کہہ رہا ہے جی پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے، بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے ساری حدیث پہ عمل کرنا ہے، پھر وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھنا ہے، پورا قرآن پہ عمل نہیں کرنا۔ اچھا ایک میں اور بھی بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ الف لام میم اس کا معنی کوئی جانتا ہے؟ اچھا جب اس کا میں معنی نہیں جانتا میں عمل کیسے کروں؟ نون مجھے معنی کا پتہ نہیں ہے، یاسین مجھے اس کے پتہ نہیں ہے معنی کا، کاف ہا یا مجھے پتہ نہیں ہے، طٰہٰ مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ جو متشابہات ہیں ان کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، پھر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے ان متشابہات پہ عمل نہیں کیا جاتا بلکہ متشابہات کو بغیر سمجھے مانا جاتا ہے۔ اللہ الف لام میم کا معنی ہمیں نہیں آتا، ہم مانتے ہیں۔ طٰہٰ کا معنی نہیں آتا، تیرا کلام مانتے ہیں۔ نون کا معنی نہیں آتا، تیرا کلام مانتے ہیں۔ متشابہات پہ عمل نہیں کیا جاتا لیکن متشابہات کو پڑھا بھی جاتا ہے اور مانا بھی جاتا ہے۔ اب پورے قرآن کریم کو پڑھیں گے بھی، پورے قرآن کریم کو مانیں گے بھی، لیکن عمل کن پر کریں گے؟ نمبر 1 اس کا معنی معلوم ہو، مراد معلوم ہو، اور نمبر 2 وہ آیت بات کی ہو کہیں پہلے طور کی ہو جس کو اللہ پاک نے منسوخ فرما دی۔ اچھا اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارکات وہ ہیں کہ جن احادیث کو منسوخ کر دیا گیا اس کے بدلے میں دوسری حدیث آ گئی ہے۔ میں اس کی مثالیں تو بہت ہیں، صرف سمجھانے کے لیے اور وقت کی کمی کو ایسے مثالیں میں تھوڑی دے رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حکم دیا کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، منع کر دیا۔ اب پھر حدیث آئی، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے پہلے تمہیں قبور پر جانے سے منع کیا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان چلے جایا کرو، زیارت کرو۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو پھر میں اور آپ منع کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں منع کر سکتے، اللہ کے پیغمبر جو اجازت دے۔ اب پہلے حدیث اور ہے، پھر بعد میں اس کی جگہ پہ دوسری حدیث آگے حکم بدل گیا۔ اچھا، اس طرح بعض احادیث وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، امتی عمل کرے گا تو گناہ ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 نکاح کیے۔ کوئی امتی یہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے لہذا میں 9 نکاح کرتا ہوں، کر لے گا؟ کرے گا تو گناہ ہوگا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے کہ آپ نکاح کریں اور بغیر حق مہر کے کریں، اجازت ہے، وہابت نفس هذا النبی، لیکن امتی نکاح کرے حق مہر نہ رکھے تو جائز ہے اس کے لیے؟ اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو نبی کے ذمہ ان کی باری نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے، لیکن امتی کی اگر ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس کی ذمہ باری ہے۔ اب کوئی آدمی کہ جی میں نبی پاک کا امتی ہوں، میں نے سنت پہ عمل کرنا ہے، یہ احادیث تو ہیں لیکن آپ اس کو سنت نہیں کہیں گے، اس کو حدیث ہی کہیں گے۔ اس لیے جو بندہ کہ تمام حدیث پہ عمل کرنا ضروری ہے، تو میں بہت ساری حدیث ایسی آپ کے علم میں لا سکتا ہوں کہ جس پر کوئی بندہ بھی عمل نہیں کرتا لیکن کوئی بھی اس کو نہیں کہتا یہ سنت کا تارک ہے۔ اب بعض احادیث کا چونکہ تعلق مسائل سے ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مطلب شرع ہے، شریعت کے مسائل ہیں، سمجھانے میں حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک وقت 9 نکاح ہے۔ اس کی وجہ، اس کی بنیاد الیاذ باللہ جنسیت نہیں ہے، اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے داعی بننا اور اپنے دین کے خلوت کے مسائل کو جلوت میں لانا ہے۔ اب خلوت کے مسائل جلوت میں لانے کا ایک طریقہ کہ نبی پاک خود بتائیں، ایک طریقہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ فرمائے، وہ زوجہ مطہرہ عورتوں کو بتائے، عورتیں اپنے گھروں میں بتائیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت کے مسئلے باہر چلے جائیں، تو یہ مناسب اور زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مسائل وہ ہیں، احادیث میں ہیں، لیکن کوئی بندہ بھی اس کو سنت نہیں کہتا، کوئی بندہ نہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے، وضو فرما کے اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین کا بوسہ دیا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی بغیر آ کر مسجد میں نماز پڑھی۔ اب بتاؤ، کبھی کسی آدمی نے کہا کہ جو آدمی وضو کر کے اپنی اہلیہ کا بوسہ نہیں لیتا وہ سنت کو چھوڑتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا؟ کبھی آپ نے مسئلہ سنا؟ دیکھو میں نے تو پڑھا لیکن میں تو کبھی نہیں سنا کوئی بندہ کہتا ہے سنت ہے تو اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے، اس کو کوئی عالم اسٹیج پر بھی بیان نہیں کرتا بھی آپ اس سنت کو کیوں چھوڑتے ہو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، سنت کسے کہیں گے؟ میں آخر میں عرض کروں گا، دیکھو حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ تو ایک ہے قرآن کریم پورا، ایک ہے تمام احادیث۔ قرآن کا نام لے کر تو بندہ آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، صرف حدیث کا نام لے کر تو بندہ گمراہ کر سکتا ہے، لیکن سنت کا نام لے گا تو پھر گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ سنت کا معنی سمجھو۔ میں نے موضوع تو میرا سنت تھا، لیکن سنت کے معنی کو سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے تاکہ سنت کی بات کو سمجھنا آسان ہو۔ سنت کسے کہیں گے؟ نمبر 1، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ، اگر حکم اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے تو ہم اس کو سنت نہیں کہہ سکتے کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ پہلی بات، میں نے اس کی مثالیں آپ کو 2-3 دی ہیں۔ نمبر 2، سنت اس عمل کو نہیں کہیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عذر کے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض عمل بطور عذر کے فرماتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معمول کی عادت نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری کھولیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم فرماتے ہیں، باب البول قائما وقائدا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری 4 حدیثیں لائے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی۔ فرمایا اتا سباتۃ قوم فبال قائما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور یہ بات نوٹ فرما لیں، صحیح بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی، صحیح بخاری میں۔ یہ نہیں کہ حدیث ہی نہیں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، دیگر کتب میں ہے، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پیشاب فرمانے کی۔ اب بتاؤ، آج تک آپ نے کسی عالم نے سنا ہو؟ میں بلا اختلاف مذہب، بلا اختلاف فرقہ یہ بات کہتا ہوں، کسی عالم نے کہا ہو کہ کھڑے ہو کر پیشاب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کوئی کہتا ہے؟ حالانکہ حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ اب وہ نبی پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، محدثین فرماتے ہیں حضور کی عادت نہیں تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عذر تھا۔ عذر کیا تھا؟ اب عذر کی تفصیل ہے۔ عذر کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ مبارک میں تکلیف تھی اور آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے،
اب بتاؤ اگر آدمی کی ٹانگ میں تکلیف ہو نہ بیٹھ سکے تو پیشاب کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس نے تو وہ کھڑے ہو کر کرے گا، اس کی مجبوری ہے۔ اچھا بعض نے عذر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر تشریف لے گئے تھے، وہ جگہ ایسی تھی بیٹھ کر پیشاب کرتے تو چھینٹے پڑتے، اس لیے حضور نے خود کو بچایا، اب یہ بھی عذر ہے۔ اچھا اور ایک عذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عجیب عذر ہے، اس کو ذرا سمجھے، بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جو عام امتی کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ عذر کون سا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض عمل اس لیے فرماتے تاکہ میری امت کے یہ کسی وقت کام آ جائے، کیونکہ نبی کا عمل تو دلیل ہے نا، میرا مولوی کا عمل تو دلیل شریعت نہیں ہوتا، مولوی کا مسئلہ دلیل ہوتا ہے، مولوی کا عمل دلیل نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہے، کبھی ایسے کام فرمائیں گے کہ مجھے اس پر ایک بات یاد ہے، آپ ذرا اس کو سمجھیں۔ جن دنوں میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلی تو علماء نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، عورتوں سے دبواتا ہے، یوں کرتا ہے، تو بعض لوگ جو کالجوں سے تعلق رکھتے تھے اور دین کا درد ہے، ایسا کوئی مسلمان جس میں دین کا درد نہ ہو لیکن کبھی معلومات کی کمی ہے، تو ان نے مرزائیت کے پروپیگنڈے میں آ کر یہ بات کی، نہیں یار یہ علماء بات غلط کہتے ہیں، ان کو مرزے کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے، بس اس کے مسئلے پر تنقید کریں، ذات کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ تو ہم نے لوگوں کو جواب دیا، آپ بھی سمجھیں، ایک ہے ذات نبی کی اور ایک ذات ہے مولوی کی۔ نبی اور مولوی کی ذات میں کیا فرق ہے؟ آپ تمام احباب نے یہ بات اپنی اسلامی تاریخ اور ہسٹری میں پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار دعوت دی نا، پہلی بار کلمے کا اعلان فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمر، اے مکہ والوں میں تمہارے اندر عمر کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہوں، 40 سال۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جربنا غیر مرہ، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، ما وجدنا فیک الا صدقا، حضور آپ تو سچے ہیں۔ فرمایا سچا مانتے ہو؟ آپ میرا پھر کلمہ پڑھو۔ تو نبی نے پہلے اپنی ذات پیش کی ہے، پہلے مسئلہ پیش کیا؟ پہلے کیا پیش کیا؟ میں نے آپ سے پوچھا بھی میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ میں نے پوچھا میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کیوں؟ میں نے ذات نہیں پیش کرنی، میں نے مسئلہ پیش کرنا ہے۔ مولوی کے مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، ذات کو نہیں دیکھا جاتا، اور نبی کی پہلے ذات کو دیکھا جاتا ہے پھر نبی کا مسئلہ دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح نبی کے مسئلے پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مولوی کے مسئلے کو ماننا ضروری ہوتا ہے، مولوی کی ذات کو ماننا نہیں ضروری ہوتا۔ میری بات سمجھیے، اب مرزے نے دعویٰ مولویوں نے کیا یا نبیوں نے کہا؟ تو پہلے اس کی ذات پوچھیں گے نا، بھی تیری ذات کیسی ہے؟ ذات ٹھیک ہوگی تو مسئلے پر آئیں گے۔ اس لیے دعویٰ نبوت اور ہے اور دعویٰ مولویت اور ہے۔ کوئی بندہ بھی آپ کا مولوی بن کے بات کرے، آپ اس کی ذات پہ اٹیک نہ کریں لیکن مسائل پہ بحث کریں، حق حاصل ہے۔ لیکن جو یہ کہ جی میں نبی ہوں، تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نبی ہے تو پھر ہم پہلے تیری ذات چیک کریں گے، تو انہیں کس ذات کے اندر اپنی ذات کو شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر میں ہی گزارش کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی مبارک ہے، کبھی اللہ کے نبی ایسا مسئلہ کرتے، حضور کو ضرورت نہیں تھی، کرتے اس لیے اگر کل کو امت کو ضرورت پڑے تو پھر امت کیا کرے گی؟ جیسے اس کی میں نے آپ کو مثال ایک پہلے دی ہے، شاید آپ نے غور نہیں فرمایا کہ رسول اکرم نے وضو کیا، وضو کے بعد بیوی کا بوسہ لیا، پھر حضور مسجد میں